آن لائن اردو زبان کورس کلاس نمبر 25۔ اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بدن۔ یہ دال کے زبر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے جسم، تن، شریر، ننگ، اور بعض اسے بدن بولتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک غلطی اس میں بھی کی جاتی ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں بدنی عبادات، تو اس میں ہم کہہ دیتے ہیں بدنی عبادات، یعنی دال کو ساکن کر دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ یہاں پر آپ نے بدنی عبادات یعنی دال کے اوپر زبر ہی پڑھنی ہے۔ ایک لفظ ہے بدو، ہم بول دیتے ہیں بدو، بدو نہیں ہوتا، بدو ہوتا ہے۔ تو یہ جو دیہاتی ہوتے ہیں یا ریگستان عرب کے باشندے، ان کے لیے لفظ بولا جاتا ہے بدو۔ ایک لفظ ہے بدیہ۔ بدیہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے بمعنی صریح، ظاہر، برجستہ، اور اسی طرح ایسی بات کہ جو انسان ارتجالی طور پر کسی کے سامنے پیش کرے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بدیہ۔ کہتے ہیں نا یہ بات بدیہی ہے، بات عیاں ہے، اس پر کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں، جو بغیر غور و فکر کے سمجھ میں آ جائے اس بات کو بدیہی بات کہا جاتا ہے۔ اور اسی طور پر بدیہ گوئی، بدیہ گوئی بمعنی حاضر جوابی اور غور و فکر کے بغیر کہنا، اس کے لیے بولا جاتا ہے بدیہ گوئی۔ اسی طرح ایک لفظ ہے بدیہی بمعنی صاف، واضح، مترشح، روشن، اور اسی طرح بدیہیات، بعض اسے بدیہیات بول دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ بدیہیات، یا کو تشدید کے ساتھ بولنا ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے بمعنی ظاہری باتیں اور صریح امور۔ ایک لفظ ہے بزلہ سنجی یا بزلہ سنج یا بزلہ گو۔ یہ لفظ میں تلفظ کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں حروف کے۔ با اور آگے ہے رال، ٹھیک ہے، بد لہ، آگے ہے سنجی، سین، نون، جیم اور یا۔ یہ جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے لطیفہ، خوش طبعی، چٹکلا، مذاق اور ظرافت کی بات، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بدلہ سنجی۔ اسی طرح ایک لفظ ہے بر آشفتہ، بر آشفتہ، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، غصے سے بھرا ہوا ہونا، ناراض ہونا، اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر میں نے لفظ بولا ناراض ہونا، یہ نہیں کہا کہ ناراض ہونا، ناراض نہیں ہوتا، ناراض ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے امرتسر، یہ انڈیا کا ایک علاقہ ہے امرتسر۔ تو یہ جو لفظ ہے امرتسر، بعض اسے امرسری کہہ دیتے ہیں، بعض اسے امرتسری کہہ دیتے ہیں۔ جس طرح اہل حدیث ہی کے نہیں بلکہ عالم اسلام اور مسلمانوں کے عظیم عالم گزرے ہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری، تو اکثر میں نے اہل الحدیث علماء سے بھی سنا، اوروں سے بھی، کہ وہ بول دیتے ہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری، کیا بولتے ہیں؟ امرتسری یا امرسری، تو یہ دونوں غلط ہیں۔ صحیح کیا ہے؟ امرتسری۔ تو وہ علاقہ ہے یہاں انڈیا میں امرتسر، سکھوں کا علاقہ ہے، اور ان کا گولڈن ٹیمپل وہ بھی وہیں پر ہے۔ تو یہ دو الفاظ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر ایک ہے امرت، ٹھیک ہے، امرت، آگے سری، تو اس کو ملا کر کہتے ہیں امرت سری۔ تو آپ نے جب بھی لفظ بولنا ہے مولانا ثناء اللہ، تو امر سری یا امرت یا امر تسری نہیں کہنا، امر تسری یہ لفظ بولتے ہیں، امر تسری نہیں بلکہ مولانا ثناء اللہ امرت سری، ٹھیک ہے، امرت سری۔ اسی طرح اس علاقے کا نام امرت سر، اور جو اس علاقے کی طرف منسوب ہے اس کے لیے بولیں گے امرت سری۔ ایک لفظ ہے برانگیختہ یا برانگیختگی، برانگیختگی یہ فارسی زبان کا لفظ ہے بمعنی غصہ، طیش، اشتعال، اور اسی سے ہے برانگیختہ، فارسی زبان کا لفظ ہے مشتعل ہونا، بھڑکا ہوا ہونا۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہے
برآمدگی، جسے ہم کہتے ہیں برآمدگی، برآمدگی، یہ لفظ ہے برآمدگی، تو اس میں دال ساکن بھی ادا کرنی ہے اور الف مدہ کو بھی ظاہر کرنا ہے۔ برآمد کرنا یا برآمدگی بمعنی وصولی، اور اسی طور پر کسی شے کا کھوج لگانا، سراغ لگانا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے ہماری زبان میں برپا ہونا، اور اسی کا ایک اور لفظ ادا کرتے ہیں ہم بپا ہونا۔ بپا ہونا اور برپا ہونا یہ دونوں ایک ہی معنی ادا کرتے ہیں، لیکن جو فصیح لفظ ہے یا جو اہل فصحا عام طور پر استعمال کرتے ہیں، یا آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ کے مختلف اقسام ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ الفاظ وہ بہت ہیبت ناک ہوتے ہیں، تو جس طرح طوفان، تلاتم، تمتراق، یعنی وہ اپنے لفظوں اور اپنے لہجے اور ادائیگی کے اعتبار سے بڑی ہیبت رکھتے ہیں۔ تو انہی الفاظ میں سے ایک لفظ ہے بپا ہونا۔ بپا ہونا یعنی برپا ہونا یہ ایک نارمل ہے، اور بپا ہونا یہ ہائی لیول کا ہے ہیبت ناکی کے حوالے سے۔ اسی طرح ایک ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے برجستہ، بعض اسے برجستہ بول دیتے ہیں، برجستہ، تو یہ برجستہ نہیں ہوتا، جیم کے اوپر زبر ہے، برجستہ یا برجستگی، برجستگی، بعض اسے برجستگی ایسے بول دیتے ہیں، یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ برجستگی، جستگی فارسی زبان کا لفظ ہے، اور برجستہ یا برجستگی کا مطلب ہوتا ہے موزوں، برمحل، بے ساختہ، مناسب، ٹھیک، فی البدیہہ، بے سوچے اور بے فکر کوئی بات کہہ دینا، بلند، عالی، پسندیدہ، تحفہ، ان سبھی معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے برجستگی اور برجستہ۔ تو برجستہ لفظ نہیں ہوتا، برجستہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے برحق، فارسی زبان کا لفظ ہے برحق بمعنی ٹھیک، درست۔ یہ اصل میں جو فارسی ہے اس میں یہ جو لفظ ہے نا بر، یہ استعمال ہوتا ہے ہماری اردو زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے پر، ٹھیک ہے؟ تو برحق کا معنی حق پر، برحق کا معنی کیا ہے؟ حق پر، یعنی علی الحق، حق پر۔ تو فارسی زبان میں چونکہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس لیے کہہ دیتے ہیں برحق، اردو زبان میں ہوگا حق پر۔ اسی طرح ایک لفظ ہے برخاست، یہ لفظ کیا ہے؟ برخاست، بعض اسے برخاست کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ مجلس برخاست ہو گئی، یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ مجلس برخاست ہو گئی، برخاست، الف تو ساکن ہے ہی، سین بھی ساکن اور تے بھی ساکن، فارسی زبان کا لفظ ہے بمعنی ختم ہو جانا اور برطرف ہو جانا، کمپلیٹ ہو جانا، رخصت ہو جانا، برخاست ہو جانا۔ اسی طرح برخاستگی، یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے برخاستگی، تو یہ ساکن آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے برخلاف، اسے بول دیتے ہیں برخلاف، خلاف لفظ نہیں ہوتا، برخلاف، خا کے نیچے کسرہ ہے، برخلاف بمعنی برعکس، برعکس نہیں ہوتا، برعکس اور الٹ، ضد، ناموافق، مخالف، تو لفظ کیا ہے؟ برخلاف۔ اسی طرح ایک لفظ ہے برخوردار، برخوردار، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ بیٹے بیٹی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور پیار، جو شخص کسی کا پیارا ہو اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح بختاور، اقبال مند، کامیاب رہو، دعا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ کیا ہے؟ برخوردار، برخوردار نہیں، برخوردار، تو اسی سے ہے برخورداری، بھئی ہماری آپس میں برخورداری ہے، یعنی آپس میں ہمارا پیار ہے۔ تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے برخوردار یا برخورداری۔ اسی طرح ایک لفظ ہے بردار، کیا ہے؟ بردار، کہتے ہیں نا علم بردار، تو وہ علم جھنڈے کو کہتے ہیں، اور بردار کہتے ہیں اٹھانے والا، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، بردار۔ اسی سے ہے بوجھ برداری، بعض اسے بوجھ برادری بول دیتے ہیں، یعنی انہیں غلطی لگ جاتی ہے،
تو بوجھ برداری، برداری بوجھ اٹھانا. اسی طرح علم برداری، علم برداری، علم بردار. تو یہ دو الفاظ ہیں، مرکب ہے. تو بردار اور برداری بمانا اٹھانا. اسی سے ہے ناز برداری، ناز برداری نخرے اٹھانا. اسی طرح بار برداری یا بوجھ برداری بوجھ اٹھانا. ایک لفظ ہے برداشت. ہم بول دیتے ہیں جی ہماری برداشت میں نہیں ہے، برداشت نہیں ہوتا. لفظ کیا ہے؟ برداشت. ہماری برداشت میں نہیں ہے. شین کو ساکن پڑھنا، تا کو بھی ساکن پڑھنا. فارسی زبان کا لفظ ہے بمانا صبر، تحمل، بردباری اور سہنا. ان معانی میں یہ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح لفظ ہے برداشتہ. کیا لفظ ہے؟ برداشتہ. یہاں پر بھی شین کو ساکن بمانا اٹھایا ہوا، ہٹایا ہوا، لے جایا گیا. اور مرکبات میں یہ اگر دیکھا جائے تو استعمال ہوتا ہے دل برداشتہ ہونا، دل برداشتہ ہونا. اسی طرح ایک لفظ ہے برداشتہ خاطر، برداشتہ خاطر. یہ فارسی زبان کا لفظ ہے بمانا بیزار، اداس، آزردہ اور اچاٹ ہونا، بے دل ہونا، رنجیدہ ہونا. اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے برداشتہ خاطر. اسی طور پر ایک لفظ ہے برداشتہ دل یا دل برداشتہ، جیسے میں نے پہلے کہا. تو یہ برداشتہ خاطر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح فارسی زبان کا ہی ایک لفظ ہے جو ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے، وہ ہے بردوختہ. کیا ہے لفظ ہے؟ بردوختہ بمانا سیا ہوا، جڑا ہوا، میخوں سے لگا ہوا. اور اسی سے ہے بردوختگی. کہتے ہیں کہ ہمیں بردوختگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اسی طرح ایک لفظ ہے بردوش. کیا لفظ ہے؟ بردوش. تو یہ دوش کہتے ہیں کندھے کو، اور بر کا معنی پر، تو کندھے پر بردوش. اسی طرح برزبان یا برزباں فارسی زبان کا لفظ ہے، زبان پر یا حفظ اور یاد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اسی طرح ایک لفظ ہے برسبیل. کہتے ہیں برسبیل تذکرہ. یہ تذکرہ نہیں ہوتا، تذکرہ ہوتا ہے بر وزن تفعیلہ. تو لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ برسبیل تذکرہ، یعنی گفتگو کے راستے پر یہ بات آ گئی، تذکرے کے طور پر. کہتے ہیں نا برسبیل تذکرہ، میں یہ بھی کہہ دوں، یعنی یہ جو بات چل رہی ہے تو راستے میں ایک بات آ گئی وہ بھی میں کہہ دوں. اسی طرح برسبیل تنزل، برسبیل تنزل بمانا اپنے موقف سے ہٹ کر. تنزل کہتے ہیں تنزیل سے ہے نیچے اترنا، نازل ہونا. تو یعنی جو بات چل رہی ہے اس سے ہٹ کر میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں. اسی طرح برسبیل دوام، برسبیل دوام بمانا ہمیشہ کے لیے، دائمی طور پر. اسی طرح برسرے غلط بمانا غلطی پر. برسرے بازار، برسرے بازار یہ تین الفاظ ہیں بمانا کھلم کھلا، آشکارا. کیا ہے لفظ؟ آشکارا، اشکارا نہیں، آشکارا، برسرے بازار. اسی طرح ایک لفظ ہے برسرے پرخاش، برسرے پرخاش. اسے پرخاش بھی بول دیتے ہیں اور برسرے پرخاش بھی بول دیتے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے لڑائی پر آمادہ ہونا. اور اسی طرح برسرے جنگ، یہ بھی لڑائی کے معنی میں. برسرے حساب، سختی کرنے پر آمادہ کرنا، مخالف، دشمن، ان معانی میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح برسرے خود، برسرے خود بمانا خود مختار، خود رائے، خود سر. اسی طرح برسرے خیش، برسرے خیش یہ بھی خود مختار اور خود رائے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح برسرے مطلب اصل مقصد پر، اصل مقصد پر. اور برسرے موقع، عین موقع پر. بر سر و چشم، بر سر و چشم یعنی سر اور آنکھوں پر. بر ضد بمانا مخالف، ضدی. اسی طرح برطرف، کہتے ہیں نا فلاں کو برطرف کر دیا، برطرف فارسی زبان کا لفظ ہے برخاست کرنا، موقوف کرنا، علیحدہ کرنا. برطرف، برطرفی بھی استعمال ہوتا ہے، موقوفی اور معزولی. برعکس یعنی عکس کے الٹ. اور
یعنی جو اصل پکچر ہے اس کے جو ہے مخالف۔ اسی طرح ایک لفظ ہے برقرار، برقرار فارسی زبان کا لفظ ہے بمعنی قائم، ثابت۔ اسی طرح ایک لفظ ہے برگزیدہ، برگزیدہ یا برگزیدگی بمعنی منتخب، مقبول، پسندیدہ۔ برگشتگی یا برگشتہ، برگشتہ اور برگشتگی یہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے۔ بغاوت، انحراف، پھرنا، سرکشی، بغاوت، باغی ہونا اس میں استعمال ہوتا ہے۔ برگشتہ ایام، بدبخت، بد نصیب، بد قسمت۔ اور اسی طرح برگشتہ بخت، برگشتہ دولت، یہ سبھی برگشتہ ایام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح برملا، دن دہاڑے، کھلم کھلا کے معنی استعمال ہوتا ہے۔